يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد إن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق اللہ العظیم. لائق احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، عزیز و ساتھیوں، ربیع الاول کا مہینہ ہے اور یہ مہینہ ہر مسلمان کے لیے خوشی بھرے لمحات والا مہینہ ہے، سعادتوں والا مہینہ ہے، خوش بختی والا مہینہ ہے، خوش نصیبی والا مہینہ ہے. اس مہینے میں سید کائنات، محبوب کائنات، سید کونین، محبوب جہاں، سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی. آپ کی ولادت باسعادت اس مہینے میں ہوئی ہے. تو اسی مناسبت سے پچھلے جمعے آپ احباب کے سامنے مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر گفتگو کی تھی. آج محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر گفتگو ہوگی. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ بیان کرنے اور پھر مجھے آپ سمیت ہم سب کو محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمائے. حضرات، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے محبت، آپ سے پیار، آپ سے الفت، آپ سے یگانگت، یہ کسی خوش نصیبی اور کسی بھی خوش بختی سے کم نہیں ہے. کوئی مسلمان محبت رسول سے مستغنی نہیں ہے کہ کوئی مسلمان یہ بات کہے کہ مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کسی مسلمان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے. محبت رسول، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار، آپ سے الفت، آپ کے ساتھ یگانگت، آپ کے ساتھ تعلق، یہ میرے بھائیوں اتنا ہی ضروری ہے جس طرح ایک جسم کے اندر جسم اور روح کا رشتہ ہے.
اگر کوئی شخص مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ کس بنا پہ کرے گا؟ اگر وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا داعی ہی نہیں ہے تو وہ کس بنا کا مسلمان ہے؟ وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ لہذا ایمان، محبت، اللہ پر ایمان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، اللہ کے ساتھ محبت، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت، یہ ہمارے ایمان کا لازمی جز ہے، اور اس کے بغیر نہ ہماری زندگی کا مقصد پورا ہوتا ہے، نہ کوئی شخص اللہ کے ہاں نجات پا سکتا ہے۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور محبت کے انداز ہمیشہ ہی، آپ دنیا میں کسی کے ساتھ محبت کا دعویٰ کریں، محبت کا انداز، آپ کا محبت کا طور طریقہ جو کسی شخص کے ساتھ کرتے ہیں، جو کسی اپنی پسندیدہ چیز کو محبوب جانتا ہے، وہ دراصل اس کے مقاصد کی وجہ سے اس سے محبت کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ ایک طالب علم ہے، اس کی محبت اپنے پین اور پینسل کے ساتھ ہے، کیونکہ اس کا علم اس کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ کتاب کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اس کی کتاب سے محبت ہے۔ ایک مسلمان، اس کی مسلمانی ثابت ہی نہیں ہو سکتی جب تک وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اظہار محبت نہیں کرتا ہے۔ جب تک وہ آپ سے پیار نہیں کرتا، کیونکہ ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد آپ سے محبت کا کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں جو مقام عطا فرمایا ہے، مجھے بھی، آپ کو بھی، تمام مسلمانوں کو، رب العالمین فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو۔ وہ بہترین امت کیوں ہے؟ وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ ہم آپ کے امتی ہیں۔ انبیاء تو پہلے بھی گزرے تھے، لیکن ان انبیاء کی امتوں کو، ان کی اقوام کو کسی کو بہتر امت نہیں کہا گیا۔ بہتر امت کہا گیا ہے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو کہا گیا ہے۔ اب جب ہم نے اپنے مقصد کو پانا ہے کہ اس بہتری کے معیار کو قائم رکھنا ہے، تو پھر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ہماری جوبن پہ نہیں ہوگی، اس وقت تک ہمارا ایمان کامل ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ آواز کھولو تھوڑی۔ اور آپ دیکھیے کہ دنیا میں آپ محبتوں کے مختلف انداز دیکھتے ہیں۔ کوئی شخص کسی سیاستدان سے محبت کرتا ہے، کوئی شخص کسی عہدیدار سے محبت کرتا ہے، کوئی شخص کسی آفیسر سے محبت کرتا ہے۔ اس کا بنیادی مطمع نظر یہ ہوتا ہے میں اس سے فائدہ دنیا میں لینا ہے۔ آپ آج کسی افسر کے پاس چلے جائیں، اس کو آپ کو گفٹ دیں گے، کوئی چیز دیں گے اس کو کہ میری اس سے محبت قائم ہو جائے۔ کیوں؟ دل میں آتا ہے زندگی میں کوئی کام پڑ جائے گا، چلے آئے، محبت پیار قائم رہے گا، کام نکل آئے گا۔ آپ ہمیشہ دنیا میں محبت کے معیار کو اسی طرح ہی دیکھیں گے۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تمام محبتوں سے بڑھ کر ہے۔ آپ دیکھیے میرے بھائیوں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم نے نہیں دیکھا، نہ ہم نے رخ انور کو دیکھا ہے، نہ ہم نے وحی کا نزول ہوتے دیکھا ہے، نہ ہم نے قرآن اترتے دیکھا ہے، نہ ہم نے صحابہ کرام کو دیکھا ہے۔ ہم اس حدیث کو مانتے ہیں جس کے بارے میں، جس پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا طوبیٰ لمن لم طوبیٰ، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے، لمن لم یرانی، جس شخص نے مجھے دیکھا بھی نہیں، وآمن بی، اور مجھ پہ ایمان لایا ہے، 7 مرات، اللہ تعالیٰ اس کو 7 مرتبہ اس کے چہرے کو خوش و خرم رکھیں گے۔ ہم نے تو رسول اقدس کو نہیں دیکھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
ہم نے قرآن نزول ہوتے نہیں دیکھا، ہم نے جبریل امین کو وحی لاتے نہیں دیکھا. ہم یہ ساری باتیں ہم تمام مسلمان اس چیز پر ایمان لائے ہیں جس کو قرآن کریم کہا جاتا ہے. اس قرآن نے ہمیں بتایا ہے کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کی جاتی ہے، محبت رسول کیسے کی جاتی ہے. قرآن ہمیں بتاتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. ہم نے جس رسول کو بھی بھیجا ہے اس کا بنیادی ایک مقصد تھا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، تاکہ اللہ کے حکم کے ساتھ اس رسول کی اطاعت کی جائے. رسول اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے، اور ہمارا تو مسلمان ہونے کے ناطے عقیدہ ہے ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اپنی زبان اقدس کو اس وقت تک جنبش دیتے ہی نہیں ہیں جب تک نزول وحی نہیں ہوتا ہے، جب تک حکم الہی نہیں ہوتا. ہماری محبت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس وجہ سے ہے. اور بھائیوں، یہ محبت کا بلند ترین ذریعہ ہے، اور ہماری محبت سب سے پہلے اللہ رب العالمین سے، وہ خالق کائنات ہے. اس محبت کو پورا کرتے ہوئے ہم دن میں 5 مرتبہ اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں. سب سے پہلی محبت. اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ کائنات میں اللہ رب العالمین نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر کوئی شخص پیدا ہی نہیں کیا. آپ سید القونین ہیں، آپ سید الانبیاء ہیں، آپ سرتاج الرسل ہیں، آپ سید البشر ہیں. یہ اعزاز صرف رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں، دنیا میں کسی شخص کا یہ اعزاز نہیں ہے. اب ہماری محبت سب سے اعلیٰ اللہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. قرآن کریم میں رب کائنات نے جہاں پر بھی اپنی محبت کا تذکرہ کیا ہے، اپنی اطاعت کا تذکرہ کیا ہے، فوری رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ تذکرہ کیا ہے. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، وہ محبت الہی کیسے ملے گی؟ فَاتَّبِعُونِي، مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. یحببکم اللہ، تم میری پیروی کرو گے، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائیں گے. پیکج کے دیکھیں کتنا اعلیٰ ہے. ہم سیل پوائنٹ پہ جاتے ہیں نا، لکھا ہوتا ہے بائی ون گیٹ فری، ایک خریدیں ایک فری لے جائیں. محبت اللہ کی ہمیں چاہیے. آپ دیکھیے، اتباع رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کریں گے، یہاں پہ بائی ون کرنا پڑے گا، گیٹ 2 فری ملیں گے. کیسے؟ کیا ملے گا؟ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، پیروی جناب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کریں گے، ہمیں اس کے بدلے میں اللہ کی محبت مل جائے گی. اور دوسرا اعزاز ساتھ یہ ملے گا، یغفر لکم ذنوبکم، اللہ فرماتے ہیں میں تمہارے گناہوں پر رحمت کا قلم پھیر دوں گا. یہ کتنا بڑا انعام ہے. یہ کس وجہ سے ملا؟ یہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام اور منصب کی وجہ سے ملا ہے. یہ اتنا کچھ اس وجہ سے ملا. اب دیکھیے، اللہ رب العالمین نے محبت کا معیار سیٹ کر دیا ہے. آپ وہ بھی سن لیں،
يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم۔ اے ایمان والو، محبتوں کا معیار قائم کس طرح کرنا ہے؟ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے شریعت نازل کی ہے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ اب تمہارے لیے جو بات پابندی ضروری ہے وہ یہ ہے، اللہ کے آگے بھی نہیں بڑھنا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بھی نہیں بڑھنا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ آپ کے نزدیک سب سے بلند مقام مجھ اللہ رب العالمین کا ہے، اور میرے بعد کائنات میں سب سے بڑا مقام اگر کسی ذات کا ہے تو وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور کوئی مسلمان کو اس بارے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہر مسلمان جو بھی کلمہ پڑھتا ہے وہ سب سے پہلے توحید الہی کا اقرار کرتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ لہذا کسی مسلمان کو اس بارے میں شک نہیں ہے۔ یہ میرے بھائیوں، یہ محبت کا اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے سورہ حجرات کی پہلی آیت میں سیٹ کر دیا ہے۔ اب دیکھیے محبت کریں کیسے، کیسے محبت کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ جو شخص ایمان کا دعوے دار ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم لازمی ہے۔ یہ آپ کی محبت کا معیار چیک ہو رہا ہے۔ اگر آپ محبت رسول کے داعی ہیں، آپ کو اس انداز سے پرکھا جائے گا کہ آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کتنی کرتے ہیں، اطاعت کتنی کرتے ہیں، فرما برداری کتنی کرتے ہیں، آپ کی بات کتنی مانتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے جو معیار سیٹ کر دیا گیا ہے آپ سن لیجئے، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، وہ لوگ جو آپ پر ایمان لاتے ہیں، وَعَزَّرُوهُ، اور آپ کی غلبے میں مدد کرتے ہیں، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کی پیروی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی صورت میں نازل کیا ہے۔ جب پیروی کرنے کے ہم دعوے دار بن جائیں گے، میرا رب تعالیٰ فرماتا ہے اولئک ھم المفلحون، تم ہمیشہ ہمیشہ کامیابی پا جاؤ گے۔ تمہاری محبت کو ہم نے چیک کر لیا ہے، پرکھ لیا ہے، تم کامیاب ہو، تم فلاح پانے والے ہو، تم جنت کے حقدار بن گئے۔ یہ حب رسول کا پہلا معیار ہے۔ حضرات، دوسرا معیار کیا ہے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معیار چیک کرنا ہے، فرمایا ذاق طعم الایمان، اس شخص نے ایمان کی حلاوت چکھ لی، ایمان کی حقیقی مٹھاس کو پا لیا۔ فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، جس شخص میں تین چیزیں ہوں، وجد بہن حلاوت الایمان، اس نے ایمان کے حقیقی اسپرٹ کو، حقیقی اس کا جو مٹھاس ہے، لذت ہے، اس کو حاصل کر لیا۔ اس میں پہلی بات یہ ہے ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے محبوب ہو جائیں، ان کے ساتھ اتنی محبت قائم ہو جائے کہ ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، مجھے اللہ اور اس کے رسول سے پیار ہے، آپ کا یہ معیار بن جائے۔
ساری دنیا کہتی رہے کہ شریعت کے الٹ چل جاؤ، کہو نہیں، میرا پیار شریعت محمدی سے اتنا ہے میں اس سے ہٹ نہیں سکتا، میرا اللہ کے دین سے پیار اتنا ہے میں دین کے الٹ کام نہیں کر سکتا۔ آپ مجھے فلاں رسم منانے کا کہتے ہیں، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، لہذا میں یہ کام کر نہیں سکتا۔ محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں دیکھیے، دنیا میں آپ دیکھیں مختلف قسم کے محبت کرنے والے ہیں۔ اولاد کو باپ سے محبت ہوتی ہے، والدین سے محبت ہوتی ہے، والدین کو اولاد سے ہوتی ہے۔ آپ محبت میں فرق بھی آ جاتا ہے، اور پھر اس محبت کو پانے کے لیے ہر شخص کوشش کرتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ خدمت کروں تاکہ والدین کی آنکھوں کا تارا بن جاؤں۔ آپ دنیا کی محبتوں کا معیار بھی دیکھتے ہیں، آج کل ریلیز کا، جلسوں کا سیزن ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سیاسی لیڈرز کی قربت حاصل کرنے کے لیے لوگ مختلف طرح کی محنت کرتے ہیں، بندے لے کے آتے ہیں، کھانے کا اہتمام کرتے ہیں، استقبالی کیمپ لگاتے ہیں۔ یہ سارا کچھ محبت جتانے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ دنیا کی محبتوں کا معیار ہے میرے بھائیوں، جو ہمارے سامنے مختلف فیزز میں آتا ہے۔ لیکن حقیقی محبت، جس محبت نے ہمیں کامیاب کرانا ہے، وہ محبت ہے اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ ساری محبتیں ادھر رہ جائیں گی۔ یہ دنیا کے مقاصد کے لیے جو محبت ہوتی ہے، جو کسی عہدے کو لینے کے لیے قربت اختیار کی جاتی ہے، وہ محبتیں ساری ادھر ہی رہ جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں دیکھیے، تیسری بات دیکھیے کہ محبت رسول کامل ایمان کا باعث ہے۔ ہم کسی شخص کو پرکھتے ہیں، آپ اس کو کہتے ہیں دائیں آنکھ سے کھانا کھاؤ، وہ کہتا ہے چھڈو پرے۔ آپ ہر معاملے میں اسلام کو ڈھا کے بیٹھ جاتے ہیں، اس کا مطلب ہے اس کے نزدیک محبت رسول نہیں ہے۔ آپ کسی کو کہتے ہیں جناب آپ ماشاءاللہ 5 وقت کے نمازی آدمی ہیں، آپ ماشاءاللہ باؤ شاؤ بنے ہیں، ذرا چہرے پہ داڑھی سے جالے، وہ کہتا ہے دیکھیں نا، ایک عادی ہوتی ہے کوتاہی ہوتی ہے بندے سے، بندہ کہتا ہے یار اچھا سوری میں نے بائیں ہاتھ سے کھایا ہے لہذا میں دائیں سے کھا لیتا ہوں، میں نے کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی، آپ نے یاد کرا دیا، آپ کی بڑی مہربانی، میں پڑھ لیتا ہوں۔ وہ جوتا پہننے لگا ہے، آپ اس کو کہتے ہیں سنت رسول یہ ہے کہ دایاں پاؤں پہلے پہنا جائے، اس نے لیفٹ پاؤں پہلے پہنا تو آپ نے اس کو یاد کرا دیا، اس نے فوری طور پر عمل کر لیا۔ یہ اس بندے کی عظمت ہے، اس کا مطلب ہے محبت رسول اس کے دل میں جاگ رہی ہے۔ لیکن اگر وہ آگے سے ڈیبیٹ کرنے لگ جائے، آگے سے بحث کرنے لگ جائے کہ آپ ہوتے کون ہیں مجھے کہنے والے، یا وہ یہ کہے کہ آپ کو ہر معاملے میں اسلام یاد آ جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں محبت رسول صحیح معنوں میں ابھی جاگزی نہیں ہوئی، اس کو کرنا چاہیے، ابھی اس کے اوپر محنت کی ضرورت ہے۔ محبت رسول خالص طور پر اس کے دل میں ابھی قرار نہیں پائی، اگر قرار پائی ہوتی تو اس کی زبان کبھی بھی یہ الفاظ نہ نکالتی جو اس نے گستاخی کے الفاظ نکالے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی اطاعت میں ہی، اسی محبت میں ہی مکمل کامیابی ہے۔ آپ آیت کریمہ سنیے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ معیار ہمارے لیے قائم ہو گیا ہے، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، یہ محبت رسول کا تقاضا ہے، یہ معیار ہے، اور جب تک ہم اس معیار کو پورا نہیں کریں گے محبت رسول ہمیں حاصل ہی نہیں ہو سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے بڑھ کر جب تک میں محبوب نہیں ہو جاتا، میری محبت اس بندے کے ہاں دنیا کی سب محبتوں سے اعلیٰ نہیں ہو جاتی، اس وقت تک وہ بندہ کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ میرے بھائیوں اس بات کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھیں کہ محبت رسول یہ معیار ہے، ایک طرف ہمارے والدین ہوں، ایک طرف رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہوں،
ہم نے اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ کر والدین کی بات مان لی، اس کا مطلب ہے محبت رسول پیچھے چلی گئی۔ ایک طرف ہماری دنیاوی روایات ہیں، دنیاوی رسومات ہیں، ایک طرف سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کو پتہ بھی لگ گیا ہے، اس کے باوجود آپ نے سنت رسول کو ٹھکرا دیا، دنیاوی ترجیحات کو اپنے ہاں ترجیح دی، اس کا مطلب ہے محبت رسول ابھی بھی ہمارے اندر نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، محبت رسول کو اجاگر کیجئے، محبت رسول کو اجاگر کیجئے۔ میں نے پچھلے جمعے بھی آپ کے سامنے وہ عربی کے شعر پڑھے تھے، وہ آپ دوبارہ سن لیں کہ تعصر الرسول وانت تظہر حبہ، کہ آپ رسول سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، وانت تظہر حبہ، محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور دوسری طرف رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں۔ ھذا وربی فی القیاس بدیہہ، یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ لو کان حبک خالصا لاطعتہ، اگر آپ کی محبت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے خالص ہوتی تو اس کا معیار یہ تھا فإن المحب لمن يحب مطیع، کہ محب عاشق جب اپنے محبوب سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کی بات کو مانا کرتا ہے، اس کے پیچھے لگتا ہے، اس کی پیروی کرتا ہے۔ تو جب تک ہم پیروی نہیں کریں گے میرے بھائیوں، محبت رسول کا تقاضا کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا۔ اب میرے بھائیوں، میں آپ کے سامنے 6 نکات وہ بیان کرتا ہوں جو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات ہوتی ہیں، جس سے یہ پتہ لگے گا کہ اگر ہمارے اندر یہ علامت موجود ہے تو ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ واقعتاً ہم محبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اگر کسی موقع پر کمی ہے تو ایک بندے مسلمان کو، ایک بندہ مومن کو اس کمی کو دور کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، پہلی بات یہ ہے کہ آپ کی محبت کو باقی تمام چیزوں سے مقدم رکھا جائے۔ جب دنیاوی معاملات سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متصادم ہوں تو سب سے مقدم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی ہے، اور جب یہ محبت مقدم ہوگی تو پہلا معیار ہمارا پورا ہوگا۔ یہ پہلی علامت ہے کہ ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے، ہم نے وہی کرنا ہے۔ آپ ناراض ہوتے ہیں، ہو جائیں، آپ کی ناراضگی دنیا تک محدود رہے گی، لیکن اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے ناراضگی مول لے لی، کل قیامت کے روز شفاعت کس سے کروائیں گے میرے بھائیوں؟ کدھر سے کس سے شفاعت کروائیں گے؟ دوسری بات میرے بھائیوں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت یہ ہے آپ کی تعظیم کی جائے، آپ کی توقیر کی جائے، آپ کی عزت کی جائے، آپ کا احترام کیا جائے، اور آپ کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی حدیث کی باتیں، سنت کی باتیں، ان کا بھی احترام کیا جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا بہترین مظہر یہ ہے جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو درود پاک پڑھا جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ میرے بھائیو تعظیم ہے، یہ عظمت ہے، یہ احترام ہے، اور جب تک ہم اس تعظیم اور احترام کو بجا نہیں لائیں گے ہماری محبت کی علامات میرے بھائیوں پوری نہیں ہوتی۔ تیسری بات میرے بھائیوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مشن تھا، اور وہ تبلیغ کا مشن تھا، اور اس مشن کو آگے پہنچانا ہے، اور اس دین کی دعوت اور اصلاح کو آگے پہنچانا ہے، اور اس کا بیڑا اٹھانا ہے، اور اس کو اٹھانے کے لیے آپ کی سیرت طیبہ کو عام کیا جائے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ مشن نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی مخاطب ہو کے کہہ دیا تھا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ ما انزل الیک من ربک، ہر وہ چیز پہنچا دیجئے
جو اللہ نے آپ پر نازل فرمائی ہیں۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے یہ کام نہ کیا، مَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ، آپ نے رسالت کو پہنچانے کا حق ادا ہی نہیں کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں، اور اسی لیے آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر تمام صحابہ کرام کو مخاطب ہو کے کہا تھا کہ رب العالمین نے میرے ذمے ایک ڈیوٹی لگائی تھی، الا هل بلغت، میرے صحابہ بتائیے کیا میں نے وہ مشن کی تکمیل کر دی ہے؟ سب صحابہ نے بیک زباں ہو کے کہا تھا بلغت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پہنچا دیا ہے۔ اور آپ نے کہا اللہم اشہد، اے اللہ ان صحابہ کرام کی گواہی پر اللہ تو بھی گواہ ہو جا کہ میرے صحابہ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ اے اللہ جو منصب تو نے میرے ذمہ لگایا تھا، جو ڈیوٹی میرے ذمہ لگائی تھی، میں نے اس کو کمال حق کے ساتھ اس کو لوگوں تک پہنچا دیا ہے۔ میرے بھائیوں، اب اس مشن کو آگے پہنچانا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اب اس کو لوگوں تک پہنچائیے، اپنے گھر میں کم از کم بیوی بچوں تک اس کو پہنچائیے، اور یہ میری اور آپ کی بھائیوں ذمہ داری ہے۔ چوتھی بات، محبت رسول کی علامت یہ ہے کہ اپنے اخلاق کو مزین کریں، اپنے اخلاق کو، خلق کو خوش خلقی والا بنائیے، اچھی عادات کو اپنائیے، اور عفو درگزر سے کام لیجئے، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی والے معاملات کیجئے۔ میرے بھائیوں، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت ہے۔ میرے بھائیوں، یہ پرائس ہائیک کا فائدہ لے کر سٹاک مت کیجئے، اور انفلیشن ریٹ کا بہانہ بنا کر لوگوں کی مجبوریوں سے ناجائز فائدہ اٹھا کر، یا سرکاری آفیشلز کی نااہلی سے فائدہ اٹھا کر لوگوں کی مجبوریوں سے بھائیوں فائدہ نہ اٹھائیے، خیر خواہی کیجئے، لوگوں کے ساتھ پیار والے معاملات کیجئے۔ کوئی شخص آپ کو دکھ بھی دے جاتا ہے، عفو درگزر سے کام لیجئے۔ یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین مظہر ہے۔ میرے بھائیوں، پانچویں بات، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے محبت کی علامت یہ ہے آپ کی ناموس کا دفاع کیا جائے، اور جو شخص ختم نبوت پہ حملہ آور ہو اور ان کی معاونت کرنے والا ہو، وہ خفیہ طور پر ہو، اعلانیہ طور پر ہو، وہ ان کی معاونت کرے، ان کے مشن کو تقویت پہنچائے۔ میرے بھائیوں، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا دفاع کرنا، یہ ہماری محبت رسول کی بہترین علامت ہے۔ اور چھٹی اور آخری بات، کہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، آپ کے اہل بیت سے محبت کرو، آپ کے صحابہ کرام سے محبت کرو، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے ذریعے آج دین ہمارے پاس محفوظ ہے، دین ہمارے پاس موجود ہے۔ میرے محترم بھائیوں، وہ نبی کی شخصیت اور ذات کو تو دیکھیے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ تمہارے پاس تو رسول ہی ایسا آیا ہے، پہلی خاصیت اس کی یہ ہے کہ وہ تمہارے اندر سے ہے، باہر سے بندہ لا کر آپ پر مسلط نہیں کیا، تمہارے ہی قبیلہ قریش کی شاخ بنو ہاشم سے اس کا تعلق ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، اس رسول سے محبت کیا کرو، وہ تمہارے لیے دیکھے محبت کا کتنا جذبہ رکھتا ہے۔ مشکل تمہیں پڑتی ہے، گراں اس پہ گزرتا ہے۔ نماز لینے گئے، 50 مل گئی، کہا میری امت اتنی استطاعت نہیں رکھتی، اللہ جی کم کر دیجئے، میری امت اتنی استطاعت نہیں رکھتی۔ 40 ہو گئی، پھر جا کے ترلا مارا کہ میری امت اتنی استطاعت نہیں رکھتی، امت مشقت میں پڑے گی۔ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کر رہے تھے، آپ کے لیے کر رہے تھے، لیکن ہم نے آپ کو کیا دیا؟ ہم نے آپ کو اس کے جواب میں کیا دیا؟ جس نبی محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری خاطر اللہ کے پاس جا کر اتنے پھیرے لگا لیے، نمازیں کم کروا کے 5 کر دی،
آج بدقسمتی سے ہمارے اوپر وہ بھی گراں ہیں، ہم وہ پڑھنے سے بھی قاصر رہے۔ یہ ہم محبت کا جواب دے رہے ہیں۔ کیسا محبت کا جواب ہے میرے بھائیوں؟ اور پھر آپ میرے بھائیوں ان چیزوں سے اندازہ لگائیے، صحابہ کرام کی محبت کیسی ہوگی؟ صحابہ کرام کی محبت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی ہوگی؟ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بی ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، لا تشرف یصیبک سہم من سہام القوم نحری دون نحرک، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک اوپر مت کیجئے۔ غزوہ احد کی بات ہے، اپنا سر مبارک اوپر مت کیجئے، کسی کا تیر آئے گا آپ کو لگے گا، میں نے اپنا سینہ آپ کے آگے کر دیا ہے، اب وہ پہلے سینے میں لگے گا تو آپ کے آگے جائے گا۔ یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قریب الموت، موت کا وقت قریب ہے، دیر تک روتے رہے، دیوار کی طرف منہ کر لیا۔ پوچھا روتے کیوں ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ کو خوشخبری عطا فرمائی ہے کہ اللہ آپ کو جنت عطا فرمائیں گے، تو روتے کیوں ہو؟ کہنے لگے، جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی جب محبت میرے دل میں ڈالی ہے، جب میں مسلمان ہوا ہوں تو میری کیفیت یہ تھی، ما کان احد احب الی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں میرے نزدیک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت والا اور پیار والا شخص کوئی شخص نہیں تھا۔ مجھے محبت تھی دنیا میں سب سے زیادہ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی۔ ولا اجل فی عینی منہ، اور نہ ہی میری آنکھوں میں، میری نظر میں کسی کی عظمت اور شان اتنی زیادہ تھی جتنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ وما كنت اطيق ان املا عینی منہ اجلالا لہ، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلالت کی وجہ سے، آپ کے روب اور دبدبہ کی وجہ سے ساری زندگی کبھی رخ انور کو آنکھ بھر کر میں نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ یہ محبت اور پیار کی علامت ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جلالت، عمر بن عاص کہتے ہیں میں نے کبھی آنکھ بھر کر پورا دیکھا ہی نہیں ہے، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جلالت اتنی عزیز تھی۔ اور پھر وَلَوْ سُئِلْتُ أَنْ أَصِفَهُ مَا أَطَقْتُ، اور اگر کوئی شخص مجھ سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے خد و خال پوچھ لے تو میں تو بتا ہی نہیں سکتا، کیونکہ میری آنکھوں میں اتنی طاقت ہی نہیں تھی کہ سورج کی چمک اور دمک اور توانائی اور تپش کو دیکھ سکوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وَلَوْ مُتُّ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ لَرَجَوْتُ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور مجھے امید ہے کہ مجھے جتنی محبت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھی، مجھے یقین ہے اب میری موت آئے گی، مجھے محبت اللہ کے رسول سے تھی اور اللہ کے رسول سے محبت کی وجہ سے جنت میں میرا آپ کے ساتھ نصیب ہو جائے گا۔ اگلا واقعہ سنیں، حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت وغیرہ کیا کرتے تھے۔ آپ کے لیے وضو کا پانی رکھ دیا، مصلی رکھ دیا، چھوٹی موٹی ضروریات جو آپ کی ہوتی تھی پوری کر دی۔ ایک دن آپ نے کہا، ربیعہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ میرے جیسا ہوتا تو کہہ دیتا اللہ کے رسول کو اتنے ساری زمینیں وغیرہ لے دیں، گڈیاں شڈیاں لے دیں، ذرا ٹور شور دنیا میں بن جائے۔ اس نے کچھ نہیں کہا، اس نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی سوال ہے، ایک ہی سوال ہے، ایک ہی سوال، اسألک مرافقۃ فی الجنہ، مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے، مجھے جنت میں آپ کی ہمسائیگی چاہیے، جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے۔ آپ نے فرمایا اعنی علی نفسک بکثرۃ الرکوع والسجود، اگر تو جنت میں میرا ساتھ چاہتا ہے، تو مجھ سے محبت کرتا ہے، تو مجھ سے پیار کرتا ہے، تو زیادہ سے زیادہ رکوع اور سجود کیا کر، میں محمد تجھ سے وعدہ کرتا ہوں جنت میں تیرا ساتھ میرے ساتھ ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ محبت کی علامات ہیں۔
اور ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ ہی لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو انبیاء کے ساتھ ہوں، آپ کا تو مقام ہی بڑا بلند ہوگا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العالمین بڑا منصب عطا فرمائیں گے جنت میں، تو ہمیں آپ کے ساتھ ملنا ہوگا تو ہم کیسے ملیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کر دی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ میرے صحابی، تو خائف ہے اس بات سے کہ تجھے مقام نہیں ملے گا؟ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا قرآن گواہی دے رہا ہے، اللہ نے تیرے لیے قرآن اتارا ہے، تو میری بات مان لیا کر، میری اطاعت کر لیا کر، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن تجھے بھی انبیاء کے ساتھ ہی رفاقت نصیب فرمائیں گے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمارے اندر محبت رسول کا جاگزیں فرمائے، اور صحیح معنوں میں ہمارے کردار سے، ہمارے عمل سے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جھلکتی ہو۔ اللہ کریم مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ منصب عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔